السلام علیکم۔ آواز ہے سننے والی، قصہ سوچنے والا۔ پاکستان کے سب سے بڑے ریالٹی شو جس کی 11 سال بعد واپسی ہوئی، اچانک سے پاکستان آئیڈل کے نئے ایپیسوڈ پچھلے 2 ہفتوں سے آن ایئر نہیں ہو رہے۔ سوشل میڈیا پر گوسپس چل رہی ہیں، لیکن اصل وجہ شاید وہ نہیں جو آپ سوچ رہے ہیں۔ تو ناظرین، کانٹیکسٹ یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان آئیڈل ایک ایسا ریالٹی شو ہے جس نے بہت بڑی تعداد میں آڈینس کو اٹریکٹ کیا۔ نہ صرف الیکٹرانک میڈیا بلکہ OTT پلیٹ فارم پر بھی یہ شو نشر کیا جا رہا ہے، جسے لوگ مختلف ممالک میں سبسکرپشنز لے کے دیکھ رہے ہیں۔ یہ شو ہفتے میں 2 دن، ہفتہ اتوار یعنی سیٹرڈے سنڈے نشر کیا جاتا ہے۔ تو ہوا کچھ یوں کہ اچانک 2 ہفتے پہلے جب لوگوں نے ایپ پہ جا کے چیک کیا تو اس سے پچھلے ہفتے کی ایپیسوڈز دوبارہ اپلوڈ ہوئی تھیں۔ وہ تو لوگ ہضم کر گئے، لیکن مسئلہ جب کھڑا ہوا جب دوبارہ پچھلے ہفتے نیو ایپیسوڈز آن ایئر نہیں ہوئیں، یعنی 2 ہفتے سے نئے ایپیسوڈ نہیں آ رہے۔ شو کے اولڈ ایپیسوڈز ریپیٹ ہو رہے ہیں، ایلیمینیشنز رک گئے ہیں اور فینس کنفیوز ہیں کہ 3 مہینے میں پروگریس اتنی سلو کیوں ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں گوسپس کی، جو آج کل سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہیں۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ شو کے جج راحت فتح علی خان صاحب کی بیٹی کی شادی کے فنکشن چل رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ کئی ایپیسوڈ سے نظر نہیں آ رہے۔ پھر بلال مقصود صاحب کے گھر فیملی ایونٹ تھا، ان کی وہاں کمٹمنٹس تھیں۔ کوئی کہہ رہا ہے شو کے بجٹ کا مسئلہ بن گیا ہے، فائنینشیل ایشوز پیدا ہو گئے ہیں، اسپانسرز نہیں مل رہے وغیرہ۔ یہ سب باتیں پاسبل ہو سکتی ہیں، لیکن فائنل یا آفیشیل ریزن نہیں ہے، اور یہیں سے پرابلم اسٹارٹ ہوتی ہے۔ پاکستان آئیڈل جیسا شو یہ صرف اسٹیج پر گانا ہی نہیں ہوتا، بلکہ بیک گراؤنڈ میں بہت کچھ چل رہا ہوتا ہے۔ ملٹیپل ڈیز کی ریکارڈنگ، ہیوی پوسٹ پروڈکشن، ووٹنگ لائنز کا سنک، ٹی وی اور ایپ دونوں کا اسکیجول، اور جب ووٹنگ اوپن ہو لیکن ایپیسوڈز ڈیلے ہوں اور ایلیمینیشن رک جائیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ پروڈکشن اور براڈ کاسٹ کے درمیان گیپ آ گیا ہے، اور یہ ریئلٹی شوز میں کافی کامن ہے۔ لیکن فرق تب پڑتا ہے جب آڈینس کو اندھیرے میں رکھا جائے۔ تو یہ تھیں وہ باتیں جو سرفیس پر نظر آتی ہیں، لیکن اگر میں تمہیں بتاؤں کہ اصل مسئلہ ججز کا نہیں اور نہ ہی صرف ڈیلے کا ہے، بلکہ پاکستان آئیڈل کے پیچھے ایک ایسا ڈیسیژن لیا گیا جو اب تک آفیشلی سامنے ہی نہیں آیا، تو ویڈیو اسکپ مت کرنا۔ ناظرین، اب تک ہم نے گوسپس اور پروڈکشن ڈیلیز کی بات کی، لیکن یہاں ایک اور بہت سیریس پہلو ہے جس پر بات کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہاں سوال صرف ایپیسوڈز کا نہیں، پلاننگ اور مینجمنٹ کا اٹھتا ہے۔ کچھ انڈسٹری سورسز کے مطابق پاکستان آئیڈل کے جو پرائمری رائٹس شروع میں بگن ایپ کے پاس تھے، وہ اب ریسٹرکچر یا سیل آف کیے جا چکے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ شو بند ہو رہا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ضرور ہے کہ بگن ایپ اب لائسنس ہولڈر کے بجائے صرف میڈیا پارٹنر کے طور پر کام کرے گا۔ اس انفارمیشن پر ابھی تک کوئی آفیشیل کنفرمیشن نہیں آئی، لیکن جب ہم ریسنٹ ڈیلیز، آفیشیل سائلنس اور ملٹی چینل پارٹنرشپس کو دیکھتے ہیں تو یہ ایکسپلینیشن لاجیکلی سمجھ آتی ہے۔ اتنا بڑا شو اسپانسرز اور کمپلیٹ فائنینشیل روڈ میپ کے بغیر لانچ کیا گیا، اور بیچ رستے میں فائنینشیل پریشر آ گیا، تو کیا یہ پلاننگ کی کمی نہیں کہلائے گی؟ یہاں کسی ایک ایپ یا مینجمنٹ کو ولن بنانا مقصد نہیں، لیکن ریالٹی یہ ہے کہ اتنے بڑے ریالٹی شوز صرف ٹیلنٹ سے نہیں چلتے، وہ پلاننگ، اسپانسرشپس اور ٹرانسپیرنسی سے چلتے ہیں۔ انڈسٹری میں یہ بات بھی سرکولیٹ ہو رہی ہے کہ شاید کچھ رائٹس انڈیویجول لیول پر ٹیمپریری سپورٹ کیے گئے ہوں، لیکن جب تک کوئی آفیشیل اناؤنسمنٹ نہ آئے اسے فیکٹ کہنا غلط ہوگا۔ پاکستان آئیڈل کے آفیشیل فیس بک اکاؤنٹ کے مطابق شو ایپیسوڈز ریزیوم کر دی گئی ہیں، لیکن اگر ایپیسوڈ
ऑन एयर हो भी जाए तो सवाल ख़त्म नहीं होता, क्योंकि मसला सिर्फ एक एपिसोड का नहीं, मसला ट्रस्ट, कंटिन्यूटी और क्लैरिटी का है। ये इस रियलिटी शो की मैनेजमेंट के लिए एक लम्हे फिक्रिया है, क्योंकि टैलेंट शोज सिर्फ गानों से नहीं चलते, वो ऑडियंस के ट्रस्ट से चलते हैं। और जब ट्रस्ट को वेट करवाया जाए तो सबसे पहले इंटरेस्ट ख़त्म होता है। अगर वाकई पाकिस्तान आइडल जैसे शो के राइट्स मिड सीजन में सेल ऑफ कर दिए गए तो सवाल सिर्फ इतना नहीं कि एपिसोड डिले क्यों हुआ, सवाल ये है कि क्या इतने बड़े शो को बिना सॉलिड प्लानिंग के लॉन्च करना ऑडियंस के ट्रस्ट के साथ चीटिंग नहीं? और अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है जहां मैंने पाकिस्तान आइडल के अर्ली डिसीजन एनालाइज किए थे, तो आपको समझ आ जाएगा कि ये मसला आज का नहीं था। कमेंट में अपनी राय से आगाह ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।